سے سر ماضی کے اندر آپ ایک بڑی لمبی کشت کاٹ چکی ہے آپ کی پوری جماعت، اور آپ نے دیکھا ہے کہ سسٹم پہ دباؤ ہوتا ہے، غلط فیصلے دیے جاتے ہیں، ان کو پھر ریورس بھی کیا جاتا ہے. وہ دباؤ جس کے اوپر آپ نے پریس کانفرنسیں کی، جس کے اوپر آپ نے انٹرویوز دیے، جس کے اوپر آپ نے ایک پوری مہم چلائی سر، وہ دباؤ آج اس دباؤ کا ذکر پی ٹی آئی کر رہی ہے. تو یہ کہنا تو بالکل ہی کہ دباؤ نہیں ہے، سب کچھ آزاد ہے. اگر آپ ہماری تو ایک تاریخ رہی ہے، ہو سکتا ہے آزاد ہو سر، مگر اگر ان کا مدعا ہے کہ آزاد نہیں ہے اور پریشر کے اوپر بیل ملتی ہے اور واپس اریسٹ کر لیا جاتا ہے، پریشر کے اوپر فیصلے آ رہے ہیں، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے نہیں ٹاپ 3 تو ججز، سپریم کورٹ کے ٹاپ نہیں 3 ججز، تو آپ بھی ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں. کیا قباحت ہے؟ بنا دیجئے کمیشن. نہیں چلیں تو پھر کبھی وہ کہہ دیا کریں کہ جی ہمارے اوپر بھی 4 سال میں جو دباؤ تھا، ہم نے دباؤ کے اوپر ہی دھرنا دیا تھا، دباؤ کے اوپر ہی 126 دن جو ہے وہ یرغمال بنائے رکھا جو ہے وہ کیپٹل کو، دباؤ کے کے اوپر ہی ہم نے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ مقدمات بنائے تھے. پھر اگر وہ اتنے ہی سچے ہیں تو پھر سچ بولیں نا پھر، سر آج اور تو آئیں کہہ پھر رہے ہیں، جوڈیشل آج تو کہہ رہے کمیشن ہیں بھی سب جو کچھ ہے وہ باجوہ پھر صاحب کے کہنے پہ ان ہو رہا چار تھا. سالوں کے دباؤ کا بھی بنا دیتے ہیں، اس سال کا بھی بنا دیتے ہیں. ٹھیک. دیکھیں ایسا نہ کریں وہ کہ جب ہم کر رہے تھے تو ہم جو ہے وہ اس وقت بھی ہم صحیح کر رہے تھے، اس وقت بھی ہم ہی صحیح کر رہے ہیں. سر ایسا نہ کریں، وہ اس طرح سے تو کوئی تسلیم نہیں سو کرے گا. آپ یہ ماننے کو تیار ہیں کہ سسٹم کے اوپر دباؤ ضرور ہو سکتا ہے کیونکہ آپ ریسیونگ اینڈ پہ رہے ہیں اس دباؤ کے، مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ بھی تسلیم کرو کہ ماضی میں تمہارا سسٹم بھی جو ہے وہ آرگینکلی نہیں چل رہا تھا، نہ ہی انصاف پر مبنی تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ایک واقعہ ہو، اس واقعہ میں لا انفورسنگ ایجنسیز کے جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ شہید ہوں، اور اس کے بعد آپ ان کے خلاف ایسے ٹی او آرز کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائیں، تو کیا آپ کے اوپر دباؤ نہیں ہوگا؟ وہ لوگ کل کو یہ پھر آ جائیں، یہ کہیں کہ جی ہم نے کفن باندھ لیے ہیں، ہم نے گھر والوں کو جنازے پڑھنے کی تلقین کر دی، ہم آ رہے ہیں، تو اس وقت پھر کیا آگے سے جو ہے وہ پھر ان کو روکنے کے لیے ہم اپنے ورکرز کو لے کے آئیں گے، پورے ملک میں جو ہے وہ انارکی کا جو ہے وہ سما پیدا کریں گے، یا لا انفورسنگ ایجنسی کو کہیں گے جی ان کو روکیں؟ تو پھر لا انفورسنگ ایجنسیز کے جو لوگ ہیں وہ پھر یہ نہیں کہیں گے کہ جناب آپ نے ہمارے اوپر جو بعد میں جو ہے وہ مقدمات درج کرنے ہیں، جوڈیشل کمیشن بنانے ہیں، تو ہم تو بیٹھے ہیں اپنے دفاتر میں اور اپنی جو ہے وہ بیرکس میں، تو آپ جائیں، جا کے جو ہے آپ خود ہی روکیں. تو سر مجھے آپ کی یعنی باتوں سے بھی یہ یہ سمجھ آ رہی ہے دباؤ کہ سے بیسکلی مراد 9 یہ مئی اور بالکل 26 نومبر دونوں کی کمیشنیں نہیں بننے والی ہیں. آپ لوگ اس کی جسٹیفیکیشن ضرور تحریری طور پہ ان کو دیں گے، لیکن پی ٹی آئی اب تمام سیاسی جماعتوں کو پاکستان میں قانون کی نہیں. حکمرانی. ہاں دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہم ان کو کہیں کہ بھئی اگر آپ اس بات کا کمیشن بنانا چاہتے ہیں، جوڈیشل کمیشن، کہ جی یہ ایک آدمی جو ہے وہ بندوق لے کے ایک گروہ جو ہے وہ چڑھائی کر رہا تھا کیپٹل کے اوپر، تو اس گروہ کو اگر کسی نے آگے سے روکا ہے تو اس کا جوڈیشل کمیشن بنا دیں، تو شاید ہم پھر یہ کہیں کہ جناب اس ٹی او آر کے ساتھ 2 ٹی او آر یہ بھی رکھ لیں، یہ تجویز کریں گے. اور اس کی ذمہ داری کا بھی جو ہے وہ بات کر لیں. دیکھیں نا بات یہ ہے کہ وہ کس طرح سے پری جج کر رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ کہنا ہے، ہم نے وہ کہنا ہے. بھئی جب ہم آپ کو کہنے کو تیار بیٹھے ہیں کہ آپ آئیں، ہم آپ کے چارٹر آف ڈیمانڈ کا آپ کو جواب دیتے ہیں، تو اس کے بعد یہ بات آپ مجھے بتائیں کہ یہ اگلے 2 دن میں یا 28 تک 4 دن باقی ہیں، تو انہوں نے یہ مذاکرات کا جو آج بائیکاٹ اناؤنس کیا، کیا حاصل کریں گے یہ 4 دنوں میں؟ یہ جوڈیشل کمیشن بنا لیں گے، یہ لوگوں کی ضمانتیں کروا لیں گے، کیا ہوگا؟ یعنی یہ تو خام خواہ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ بات کرنے سے، بیٹھنے سے بھاگنے والی بات ہے. اور سر یہ جمہوریت کی حکمرانی، جمہوریت کی بقا، انسانی حقوق کی پابندی کی خاطر اب یہ تمام تر اپوزیشن پارٹیز کو اکٹھا کر رہے ہیں، ایک گرینڈ قومی ایجنڈے کے اوپر کام ہو رہا ہے. 8 فروری کے بعد اب اگر یہ بوائیکاٹ، اف دس از کالڈ آف، پی ٹی آئی مزید احتجاجی تحریک جو ہے اس کی طرف بڑھے گی. اس میں پی ٹی آئی نے کچھ لوز تو کیا نہیں، کچھ کھویا تو نہیں، ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ہو ہی رہا ہے سر. پس رہے ہیں تو پس ہی رہے ہیں سر. نقصان تو بہرحال حکومت کا ہوگا نا سر، کیونکہ جسے پولیٹیکل سٹیبلٹی اور لیجیٹیمیسی کی اشد ضرورت ہے وہ تو حکومت ہے. نہیں، اس لیجیٹیمیسی کی اور اس سیاسی استحکام کی ضرورت جو ہے وہ پاکستان کو ہے. پاکستان صرف ہمارا نہیں ہے، پاکستان ان کا بھی اتنا ہی ہے جتنا ہمارا ہے. پاکستان جو اس وقت اکانومی اور دوسرے مسائل سے میں گرا ہوا ہے،
اگر یہ 17-18 میں جو ہے یہ سازش نہ کرتے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے، اور یہ اس ملک کے اوپر یہ اپنے آپ کو مسلط اسٹیبلشمنٹ سے مل کے نہ کرتے، تو آج ہم شاید G20 میں ہوتے اور ہمارے یہ مسائل ہی نہ ہوتے۔ یہ ساری صورتحال کے یہ خود ہی ذمہ دار ہیں، اور اس ذمہ داری کو یہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ فردر جو ہے وہ اس کو ڈیٹیوریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اور سر یہ پھر ساری دنیا دیکھ رہی ہے، سر لوگ بھی اس دیکھ کا رہے ہیں۔ خمیازہ بہرحال آپ ہی کو ہوگا نا، اکانومی جو ہے ابھی سٹیبلائزیشن کے دور میں آئی ہے، گروتھ کے تو ہم قریب نہیں ہیں سر، سو اس کا خمیازہ آپ ہی کو بھگتنا پڑے گا۔ سٹیبلٹی کی اشد ضرورت گورنمنٹس کو ہوتی ہے، بٹ سر آج HRCP نے بھی اپنی ایک رپورٹ دی ہے، اس میں نہیں، ایک اور بڑا خدا نہ خواستہ ہاں نہیں سنیں، خدا نہ خواستہ اگر پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے، یہ ڈیفالٹ کر گئے تھے اور بعد میں بھی کوشش کرتے رہے، IMF کے بھی جا کے وہاں پہ بھی جلوس نکالتے رہے، تو اگر یہ ملک ڈیفالٹ کرتا ہے خدا نہ خواستہ، تو کیا وہ صرف ہم ہی بھگتیں گے، باقی 24 کروڑ نہیں بھگتیں گے؟ سب اور بھگتیں گے اس میں سر، یہ مگر ذمہ شامل دار نہیں آپ کو ہوں گے؟ ٹھہرایا جائے گا۔ تو ذمہ دار جن لوگوں نے ملک کو جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ یعنی کوتاہیوں سے، اپنی غلط پالیسیوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو حکومت حاصل کرنے اور مسلط کرنے کے لیے ملک کو اس نہج پہ پہنچایا ہے، تو اس کے کیوں ذمہ دار وہ نہیں ہوں گے؟ اچھا، اور سر یہ یہ بتائیے، بات جو ہے یہ صرف سوشل میڈیا پہ پراپیگنڈا کرنے سے تو جو ہے وہ لوگوں کو ابہام میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ یہ اسپیکنگ چیزیں جو ہیں یہ جب کلیئر ہوں گی تو ہر چیز سامنے آئے گی۔ اسپیکنگ آف سوشل میڈیا سر، اہم ترین بات ہے آج HRCP نے بھی اپنی رپورٹ میں بڑھتی ہوئی سینسرشپ کے حوالے سے بات کی ہے، ساتھ ساتھ 2 سال میں میڈیا پہ پابندیوں پہ گہرا جو تنگ ہے وہ مزید سکڑنے کا انکشاف بھی کیا ہے۔ آج بھی آپ لوگوں نے جلد بازی میں ترمیمی بل احتجاج کے دوران ہی منظور کیا، پورے میڈیا کا بائیکاٹ ہوا، حزب اختلاف ہی نہیں، جوائنٹ ایکشن کمیٹی صحافیوں کی جو ہے وہ بھی عدم مشاورت پہ اس کی مذمت کر رہی ہے۔ اجلت میں تو صرف سر کالے قوانین پاس کرائے جاتے ہیں، تو اتنی اجلت ہے کیوں؟ کل بھی آپ لوگوں نے جوائنٹ سیشن پارلیمنٹ کا بلا لیا۔ دیکھیں، وہ جو میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے جو قوانین جو ہے وہ جو ایکٹ جو ہے وہ پاس ہوا ہے، وہ اجلت میں تو نہیں ہے۔ اس کے اوپر تقریباً پچھلے جو ہے وہ 1.5-2 سال سے بات ہو رہی ہے، ان کے دور سے بات ہو رہی ہے۔ یہ بھی اس وقت کرنا چاہتے تھے اور آپ اس کو لیکن پھر کالا نہیں کر قانون سکے۔ کہتے اس تھے۔ کے بعد ہمارا جو پی ڈی اے کا اپنا جو ہے وہ دور تھا، اس میں بھی جو ہے وہ کوشش ہوتی رہی ہے، اب بھی پورے سال سے جو ہے وہ کوشش ہو رہی ہے۔ اس میں جلد بازی والی کون سی بات ہے؟ سر اور سٹینڈنگ سوشل کمیٹیز کے میڈیا نے اندر جس بلڈوز طرح کیا سے گیا، یہ لوگوں کے اوپر احتجاج کرتے عذاب رہے، مسلط کیا ہے، آج بھی انہوں نے کسی کی واک آؤٹ عزت کیا اور آپ نے محفوظ پاس نہیں کرا ہے، لیا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر اس کو اس طرح سے ریگولیٹ نہیں کیا جائے گا تو پھر کسی کا کوئی پھر جینے کا جو ہے وہ کوئی سپیس کسی کی باقی رہ جاتی ہے؟ سر مشاورت کے اوپر بڑا گلا ہے، ترمیم کا ارادہ بالکل اب واضح طور پر سامنے آنے لگا ہے، جیسے کہ ایگزیکٹو کے ہاتھوں میں طاقت کا مزید جو ہے وہ کنسولیڈیشن اور استحکام ہو جائے، کارروائی کی کم جانچ ہو، جواب دہی اور نہیں تو تقریر اور کب معلومات۔ نہیں، سن لیں نا، سن لیں کیا جو ایکٹ پاس ہوا ہے وہ حرف آخر ہے؟ نہیں۔ کیا اس کے اوپر ہم مشاورت کرنے، کنسلٹ کرنے، میٹنگ کرنے، بیٹھ کے دیکھنے کہ کون سی چیز جو ہے وہ اگر غلط ہے تو اس کو امینڈ کیا جا سکتا ہے کے لیے تیار نہیں ہے؟ نہیں۔ مشاورت آج بھی ہو سکتی ہے، کل بھی ہو سکتی ہے، اور وہ قانون جو ہے وہ کوئی حرف آخر نہیں ہے، وہ کوئی آسمانی سے صحیفہ نہیں ہے۔ اس میں اگر آپ چاہیں تو اس میں 10 ترامیم ہو سکتی ہیں اگر وہ مس یوز ہوتا ہے تو، لیکن کم از کم جو ہے یہ جو ایک یعنی عذاب مسلط ہے سوشل میڈیا کی طور پہ کہ آپ کو جو مرضی کرتا دکھا دیں، وہ یعنی آپ برے سے برا عمل جس کی جو ہے وہ یعنی جس کی جو ہے وہ سزا ہو، وہ آپ کو دکھا دیں گے کہ جی آپ کر رہے ہیں یہ۔ سر میں آپ کی باتوں سے اتفاق آپ کرتی ہوں، آپ خود کسی کو ریسیونگ اینڈ پہ رہے ہیں، میں ریسیونگ اینڈ پہ رہی ہوں، سب رہے ہیں، اس کے اوپر تو کوئی گلہ کرے گا نہیں، مگر طریقہ کار سے اختلاف ہے، بلڈوزنگ پہ اور مشاورت نہ کرنے پہ اختلاف ہے۔ سر مسئلہ یہ ہے کہ معلومات اور مواصلات پر جو کنٹرول میں اضافہ ہوگا ایگزیکٹو کا، وہ سیاسی ظلم و ستم کے لیے مزید تعزیری اقدامات آپ جو اٹھانے جا رہے ہیں اس سے مسئلہ ہے۔ حکومت جس ریگولیٹری اتھارٹی کو قائم کرے گی، رانا صاحب دیکھیں اس میں تو اپنی مرضی کے آپ لوگ لگائیں گے۔ دیکھیں جو لوگ سن لیں آپ صرف یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کے لوگوں کو یا ہمارے جو صحافی بھائی ہیں، آپ مجھے دیکھیں کہ جو ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے
اس کے اوپر آپ حکومت کے اوپر تنقید نہیں کر رہے، اس کے اوپر جو ہے وہ آپ اپنا موقف بیان نہیں کرتے، جیسے آپ چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ اگر سوشل میڈیا پہ کوئی صحافی جو ہیں وہ کوئی بات کر رہے ہیں اور ان کو وہاں پہ یہ خطرہ ہے کہ ہمارے خلاف جو ہے یہ کوئی جو ہے وہ زیادہ کوئی اپنا جو ہے وہ تجاوز ہوگا یا سختی ہوگی، اب اس کے کو یعنی جو ہے وہ سیو کرنے کے لیے آپ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ جنہوں نے جو ہے وہ ہر دوسرا بندہ جو ان کا مخالف ہے، سیاسی طور پہ مخالف ہے یا ادروائز، یعنی گلی محلوں میں یہ حال ہے سر کہ میں لوگ اگین آپ کو دوسروں میں کی اسی لیے میں بہنوں نے کے ڈسکلیمر بیٹیوں دے کے دی، بالکل بیویوں صحیح کے کہہ اوپر رہے ہیں۔ جو ہے میں نے وہ چیزیں جو ہے وہ بنا کے اپلوڈ کر رہے ہیں، سر میں نے آپ لوگوں کو کے لیے جو ہے ڈسکلیمر وہ دیا ہے کہ یعنی شرمندگی اور لوگوں کے لیے جو ہے وہ عذاب کا باعث بنا ہوا ہے۔ رانا صاحب دا تو ان پرابلم کو از ناٹ ان جو کے آپ لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے جہاں پہ وہ کمپلینٹ کر سکیں۔ بالکل ہونی چاہیے سر، مگر اس میں تمام لگائے ہوئے بندے آپ کے مختص نہیں ہونے چاہیے۔ سوشل میڈیا کمپلینٹ کاؤنسل کے 5 اراکین بھی آپ لگا رہے ہیں، اتھارٹی کے بندے بھی آپ لگا رہے ہیں، پھر حکومت کے من پسند لوگ نہیں ہی آئیں کون گے نا۔ لگائے گا؟ نہیں ٹرائیبیونلز میں سن بھی لیں، حکومت اپنی مرضی کے جج تعینات کر سن رہی لیں ہے۔ نا، میری بات سنیں۔ نہیں، لا کو حکومت کو حکومت نے چلانا ہے اور ادارے جو ہے اس میں تقرریاں حکومت نے کرنی ہے۔ اگر حکومت نہیں کرے گی تو بتائے کہ کون کرے گا سر وہاں آئیں پہ وہ؟ مشاورت کریں، ہم آپ کو بتاتے ہیں سر، سول سوسائٹی کا بندہ رکھیں، 2 صحافی بھی رکھیں، 2 لائرز بھی رکھیں۔ صحافی برادری تو یہ سمجھ رہی ہے کہ ان اقدامات کے بعد حکومت جس اور جو بھی ہو، آپ کی حکومت ہو کل کسی اور کی ہو، جس صحافی کی کان یا تو گردن چلیں مڑوڑنا پھر چاہے گی تو بآسانی پھر سے ایسا سرنگو کریں، کر لے گی۔ نہیں چلیں ایسا کریں پھر کیبنٹ میں اپنا جو ہے وہ باقی اداروں کے سربراہوں میں سب میں جو ہے وہ پھر ایسا ہی کر لیں، سول سوسائٹی کو ہی لے آئیں سب کو۔ حکومت کا ویسے کانسیپٹ جو ہے یہ اپنا جو ہے وہ ختم کر دیں۔ ٹھیک ہے سر، یعنی میں اگر ایک اور عرض حکومت کروں۔ جو ہے اس نے لا کو ریگولیٹ بھی اس نے نہیں کرنا، وہ سول سوسائٹی نے کرنا ہے، تو پھر سول سوسائٹی یہ سارے کام کر لے۔ چلیں سر، پھر مسئلہ بھی یہی ہے سر کہ ابھی سول احتجاج سوسائٹی جو ہے اس کو تنقید کرنی چاہیے، اس کو جو ہے وہ اپنا موقف دینا چاہیے، اس کے لیے ہم بھی اب بھی تیار ہیں۔ ٹھیک ہے سر۔ صبح جو ہے پی ایف یو یہ ہے جو صحافیوں کی جو اس کے علاوہ بھی جتنی بھی تنظیمیں ہیں، آپ اناؤنس کریں کہ جی یہ ہمارے نمائندے، ہم ان کے ساتھ صبح بیٹھنے کو تیار ہیں، بتائیں اس میں کیا ہونا چاہیے، یہ جب چاہیں جیسے چاہیں یہ امینڈ ہو سکتا ہے، کون سی بات ہے اگر کوئی آپ ثابت کریں کہ جی یہ غلط ہو گیا ہے۔